ماں بھی گئے نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، سب لوگ ہمیں چھوڑ گئے ہیں، تو تکلیف ہوتی ہے۔ میں اپنی امی کے لیے سارا دن روتی ہوں، ساری رات روتی ہوں، بھائی نہیں گھر جانے دیتے، مطلب میں آنے دیتے۔ مبشر کے لیے زیادہ پریشان رہتی ہوں، کیونکہ میرا تو جو ہے گزر جائے گی، میں تو 6 مہینوں، میری تو گزر جائے گی، مبشر کا کیا بنے گا؟ رمیسا ایک خواجہ سرا ہیں اور ان کا تعلق سرگودا کے ایک گاؤں سے ہے۔ مبشر رمیسا کے دوست ہیں اور دونوں کی یہ دوستی گزشتہ 7 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ان کی جنس کی وجہ سے ان کے گھر والے زیادہ خوش نہ تھے۔ میں مبشر سے بہت پیار کرتی ہوں، اور میرا مبشر کا تقریباً 6-7 سال سے تعلق ہے، اور بہت اچھا تعلق ہے، اور میرا یہ سہارا ہے۔ اور میں گھر والوں نہیں چاہتے کہ میں مبشر کے ساتھ رہوں، اور مبشر کے گھر والے نہیں چاہتے کہ میں رمیسا کے ساتھ رہے، اور اس کی وجہ سے گھر والوں نے ہمیں مطلب کہ اچھا نہیں سمجھتے اور ہمیں گھر سے نکال دیا، مجھے بھی گھر سے نکال دیا، ان کے گھر والوں نے ان کو نکال دیا۔ اسی وجہ سے رمیسا اور مبشر نے غیر قانونی طور پر ترکی کے راستے یونان جانے کا فیصلہ کیا۔ یورپ ہجرت کے لیے مبشر نے ترکی میں مقیم فیس بک پر اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، جو ایک ایجنٹ تھا اور جس کا تعلق حافظ آباد سے تھا۔ تو فیس بک پہ دوست بنا، اور اس نے بولا کہ میں آپ کو ڈنکی میں بحر ملک بلاتا ہوں، ترکی میں، آپ ڈنکی لگا لو، آپ دونوں آ جاؤ۔ اور مبشر نے مجھے مشورہ دیا، یہ مجھے کہتا تھا کہ یار تم چلو، یہاں پہ میرے گھر والے نہیں رہنے دیتے، اور میں آپ کو ڈنکی پہ لے جاتا ہوں۔ اس نے بولا کہ ڈنکی پہ جانا اور موت کا راستہ بالکل بھی میں نہیں جاؤں گا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے منایا، اس کا بھی ذہن مطمئن ہوا، اس نے بھی کہا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں پڑا تو ہم ڈنکی پہ جاتے ہیں۔ منصوبے کے مطابق رمیسا اور مبشر سرگودا سے کوئٹہ پہنچے، جہاں سے انہیں ایران میں خام تیل لے جانے والے ٹرک میں بٹھا کر ایران کے بارڈر تک لے جایا گیا۔ وہاں سے پیدل سفر کر کے وہ ایران میں داخل ہو گئے۔ راستے میں انہیں متعدد بار لوٹا گیا اور کہیں کہیں تو مارا پیٹا بھی گیا۔ تو جو بھی ہمیں پکڑتا تھا، مجھے بالوں سے پکڑتا تھا، مجھے چپیڑے مارتا تھا، میرے دوست مبشر کو بھی مارتے تھے، تو پھر وہ ان کے پاس خنجر تھے بڑے بڑے۔ ڈنکر رمیسا اور مبشر کو ایرانی دارالحکومت تہران اور پھر وہاں سے ماکو پہاڑی لے گئے، جہاں انہیں سخت سردی میں 13 دن تقریباً بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ایجنٹ دوران سفر انہیں مسلسل پیٹھ پر چھڑیوں سے پیٹتا رہا۔ آگے سے جو ہمیں ایجنٹ تھا وہ پیدل، اس نے پیچھے سے مار مار کے ہمیں تباہ کر دیا تھا کہ اس کو چھوڑو، یہ مرتے ہیں تو مر جائے، آپ آگے چلو۔ مبشر نے دعویٰ کیا کہ ایران اور ترکی کے بارڈر پر ترک فوج کی جانب سے غیر قانونی سفر کرنے والے مہاجرین کے خلاف سخت رد عمل دیکھا گیا۔ ان کا کام فوجیوں کا یہ ہوتا تھا کہ وہ پکڑ کے سلوار قمیض اتار دینا، باقی اتنا مارنا، وہ بھی بندوق کے ساتھ، پیچھے بٹ ہوتا ہے نا بندوق کا، وہ مارنا سیدھا۔ ترکی پہنچنے کے بعد ان کے ایجنٹ نے ان دونوں سے 1.5 لاکھ روپے لیے اور انہیں ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا، گویا کہ انہیں یرغمال بنا لیا گیا، اور رہائی کے بدلے ان کے والدین سے 2.5 لاکھ روپے کا مزید مطالبہ کیا گیا۔ چیئر پہ، اپنا کرسی پہ بٹھا کے ٹیپ، وہاں کی کوئی ٹیپ ہے، وہ جیسے رسی ہوتی ہے نا، ایسی ٹیپ ہے، انہوں نے ہمیں ٹیپیں مارنا شروع کر دی، بازو علیحدہ، یہ نیچے سے علیحدہ، منہ پہ علیحدہ، ساری مار کے انہوں نے۔ ایک بندہ آ گیا، 7 بندے تھے ہمارے سامنے، ایک بندہ آ گیا، اس کے پاس چھڑی تھی۔ اب کیسے اس نے مجھے چپیڑے ماری اور ڈنڈے مارے، اور میرے کپڑے سارے اتار دیے ٹھنڈ میں، اور چھری لے کے آ گیا، اور کہتا ہے میں تمہارا کان مطلب کاٹنے لگا ہوں، میری نوزی پہ رکھ دے، تمہاری نوزی کاٹنے لگا ہوں۔ اس کے بعد دوسرا میرے کپڑے اتارے، تو کہتا ہے اس کے ساتھ مطلب ہے کہ نا زیادتی کرو۔ دونوں کے گھر والوں نے ایجنٹ کے مطالبات پورے کرتے ہوئے رقم منتقل کی اور ساتھ ہی دونوں کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیے۔ میری امی نے کہا آپ مر جاؤ، ہماری طرف سے آپ فارغ ہو۔ میرے پاپا نے بولا کہ تم ہماری طرف سے فارغ ہو، تم مر جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں بولا کس نے تھا تم جاؤ۔ ہم نے ویڈیو سینڈ کی، اپنے مارنے کی ویڈیو سینڈ کی، جب انہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی، اس کے گھر والوں میں نہیں دیکھی، میرے گھر والوں میں دیکھی، جتنے ان سے پیسے ہوتے تھے انہوں نے ادا کیے۔ ایجنٹ کے چنگل سے نکلنے کے بعد دونوں 2 ماہ تک ترکی میں رہے۔ کچھ عرصہ دونوں نے وہاں نوکری کی اور پھر پاکستانی قونصل خانے سے رابطہ کر کے دونوں واپس پاکستان لوٹ آئے۔
میں ایک شیمیل ہوں. میں آپ لوگوں سے ہاتھ باندھ کے منت کرتی ہوں کبھی ڈنکی نہیں لگانا. اپنا پاکستان میں کام کرو. اگر کام نہیں ہے آپ لوگوں کا زیادہ شوق ہے باہر جانے کا, بیرون ملک میں رہنے کا, اپنا ویزا لگاؤ, اپنا ویزے پہ جاؤ, ڈنکی کبھی نہ لگاؤ. میری آپ لوگوں سے منت ہے اور ریکویسٹ ہے. آپ ہی دروازہ کھولو. پاکستان آنے کے بعد رومیسا کے شب و روز پہلے کی طرح ہی چل رہے ہیں. وہ اب دوبارہ ٹولی مانگنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں اور وہاں سے حاصل کیے گئے پیسوں سے گزر بسر ہوتا ہے. آوے سونا میرا نوٹ 100 والا. نہیں بھائی یہ بڑے تھوڑے غیر قانونی سرحد عبور کرنے کے جان جوخم سفر نے اس کی یادداشت پر کئی نشانات چھوڑے ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی کہانی سے سبق حاصل کریں اور غیر قانونی مہاجرت کا ارادہ ترک کر دیں. عفیفہ نصر اللہ, DW اردو, سرگودا, پاکستان.